بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال تھا کہ اسلام میں روحانی زندگی تصوف کا آغاز کس طرح ہوا؟ آئیے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اسلام میں روحانی زندگی کا آغاز آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو تھے وہ دنیا کی چمک دھمک سے بے نیاز تھے۔ جائے نمائش کا ان زندگی میں ذرا بھی دخل نہ تھا۔ وہ صرف خدا کی طرف متوجہ ہوتے اور زندگی کے ہر مرحلے پہ اللہ سے ہی لو لگاتے اور اللہ کے لیے زندہ رہتے اور اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کا جینا اور مرنا دنیا کے لیے نہ تھا، صرف خدا جیسی، اللہ جل شانہ ذوالجلال والاکرام جیسی ہستی کے لیے تھا۔ سبحان اللہ۔ ان میں ایمان کی قوت اور یقین کی حرارت ایسی تھی، جو جذبہ ایسا تھا ماشاءاللہ کہ زندگی نے جیسے ان کے اندر اور رنگ اور محبت پیدا کر دی۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ دنیا بنی تو ہمارے اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے لیے، اور جن جن امت سرکار کے لوگوں نے ان سے محبت کی، یقین جانیے ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی مال کی نہ کسی دولت کی۔ آج کی دنیا میں رہنے کے لیے رزق کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، پر ہمارا توکل کمزور ہو گیا ہے، تو تصوف کہاں سے آئے گا؟ خدا را میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بہت کچھ کریں، پر یقین کامل رکھنا تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہماری سوچ سے ہے، ہمارے اندر سے ہے۔ آزمائشیں برحق کے آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں میں پورا رہنا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا، وہی ہمارے لیے صحیح سبق ہے، اور وہی ہماری آخرت کی کنجی ہے، اور وہی مومن کی معراج ہے۔ تو آئیے مل کے اپنے اندر یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے توکل کے علاوہ ہمارے دل میں کچھ اور نہ چلے گا انشاءاللہ، اور ذکر رب اور فکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ہمیں جو سنتیں پوری کرنی ہے اپنی زندگی میں وہ پوری کریں گے انشاءاللہ بفضل اللہ۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔